شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بیٹے، آج میں آپ کو ایک بادشاہ اور ایک غریب آدمی کا ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک بہت ہی سبق آموز کہانی سنانے والا ہوں۔ ایک بادشاہ راستہ بھٹک کر کسی ویرانے میں پہنچ گیا۔ وہاں پر بادشاہ کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ بادشاہ اس جھونپڑی میں چلا گیا تو اس جھونپڑی میں رہنے والے شخص نے بادشاہ کی بڑی خدمت کی۔ وہ غریب جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ اس نے بادشاہ کو مسافر سمجھ کر خدمت کی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ جب بادشاہ جانے لگا تو بادشاہ نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور کہا، تم مجھے نہیں جانتے کہ میں بادشاہ ہوں۔ یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو، جب کبھی کوئی ضرورت ہوگی تو ہمارے محل میں آ جانا۔ دروازے پر جو دربان ہوگا اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا۔ ہم کسی بھی حالت میں ہوں گے وہ ہم سے آپ کی ملاقات کرا دے گا۔ بادشاہ چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد اس شخص کو کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ دیہاتی محل کے دروازے پر چلا گیا اور کہا، بادشاہ سے ملنا ہے۔ دربان نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ اس کی کیا اوقات ہے بادشاہ سے ملنے کی۔ دربان کہنے لگا، نہیں مل سکتے۔ تو اس دیہاتی شخص نے پھر وہ انگوٹھی دکھائی۔ اب جو دربان نے دیکھا تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ یہ بادشاہ کی مہر لگانے والی انگوٹھی آپ کے پاس؟ بادشاہ کا حکم تھا کہ یہ انگوٹھی جو شخص لے کر آئے گا، ہم جیسی حالت میں ہو اسے ہمارے پاس پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ دربان اسے ساتھ لے کر بادشاہ کے خاص کمرے تک گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوئے۔ اب یہ جو شخص وہاں چل کر آیا تھا اس کی نظر پڑی کہ بادشاہ نماز میں مشغول ہے۔ پھر اس نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی نظر پڑی تو وہاں سے واپس ہو گیا اور محل کے باہر جانے لگا۔ دربان نے کہا، مل تو لو۔ کہا، اب نہیں ملنا ہے، کام ہو گیا، اب واپس جانا ہے، اور چلا گیا۔ جب بادشاہ فارغ ہوا تو دربان نے کہا، بادشاہ سلامت، ایسا آدمی آیا تھا، یہاں تک آیا پھر واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ فوراً لے کر آؤ، وہ ہمارا محسن ہے۔ دربان اس کو واپس لایا۔ بادشاہ نے کہا، آئے ہو تو ملے ہوتے، ایسے کیسے چلے گئے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت پیش آئے تو آ جانا، ہم ضرورت پوری کر دیں گے۔ مجھے ضرورت پیش آئی تھی، میں آیا اور آ کر دیکھا کہ آپ بھی کسی سے مانگ رہے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ جس سے مانگ رہا ہے کیوں نہ میں بھی اس سے مانگ لوں۔ تو میرے پیارے بیٹے، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ پیارے ابو جان، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ چاہے جو بھی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ ہی اسے پورا کرے گا، لیکن کامل ایمان اور اس پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی دے گا، کیونکہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔